السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو جنات اور شیاطین سے حفاظت کی دعا بتانے جا رہا ہوں۔ یہ دعا ایسی ہے جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اور جو خود جنات نے بتائی ہے کہ ہم جیسے جناتوں سے اور شیاطین سے آپ اپنی اور گھر کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ آئیے اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے صحابی کا، وہ ہم پہلے سن لیتے ہیں جس سے پتہ چل جائے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ یہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ جب تشریف لے گئے تو سب سے پہلے انہی صحابی کے گھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب خاتم مدارات اور خوب مہمان نوازی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک مرتبہ کھجور آ گئی تھی بہت زیادہ، تو انہوں نے ان کھجوروں کو اپنے ایک کمرے میں رکھ دیا اور روزانہ رات کو پہرا دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پہرا دے رہے تھے تو دیکھا کہ ایک جن آیا اور وہ اس میں سے کھجور لے جانے لگا اور لے کے چلا گیا۔ ایسے کچھ دن ہوا اور کھجوریں کم ہونے لگیں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جن آتا ہے اور کھجوریں جو ہماری رکھی ہوئی ہیں وہ لے کر چلا جاتا ہے، جس سے کھجوریں کم ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ وہ جن نہیں بلکہ جنیاں ہے، یعنی فیمیل جن ہے، اور فرمایا کہ دیکھو پھر وہ آئے گی، اور جب وہ آئے گی تو میں تمہیں ایک کلمات سکھاتا ہوں، ایک کلمہ سکھاتا ہوں، دعا سکھاتا ہوں، اس دعا کو پڑھ کر تم اسے پکڑ لینا۔ وہ دعا کیا فرمایا کہ جب وہ آوے تو تم یہ کہنا بسم اللہ اجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا پڑھنا اور اس کو پکڑ کے میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور رات کو پہرا دینے لگے پکڑنے کے انتظار میں۔ جب وہ جنیاں آئی تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعا کو پڑھ کر پکڑ لیا اور کہا کہ چل میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلتا ہوں، تو انہیں جواب دے گی۔ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ نہیں آؤں گی، اور بہت قسم کھائی کہ میں آئندہ نہیں آؤں گی۔ قسم کھانے پر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ نے اس جنیہ کو چھوڑ دیا کہ وہ قسم کھا رہی ہے۔ اگلے دن صبح کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے اس جنیہ قیدی کا کیا ہوا جسے تم نے پکڑا تھا؟ تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ اللہ کے نبی میں نے اسے پکڑ تو لیا تھا اس دعا کو پڑھ کر، لیکن وہ قسم کھانے لگی اور قسم کھا کے ریکویسٹ کرنے لگی کہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں آئندہ نہیں آؤں گی، تو میں نے اس پہ اعتماد کر کے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹی تھی، جھوٹ بول رہی تھی، وہ پھر آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ وہ پھر آئے گی، اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو یقین ہو گیا اور وہ پھر سے اس کے انتظار کرنے لگے چھپ کر۔ جیسے وہ آئی تو پھر انہوں نے وہی کلمات سکھائے ہوئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے کہہ کر اسے پھر پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلوں گا۔ تو اس جنیہ نے پھر قسم کھائی اور اس سے زیادہ بھی تگڑی قسم کھائی کہ میں قسم کھاتی ہوں اب آئندہ نہیں آؤں گا، آج آ گئے لیکن اب وعدہ خلافی نہیں کروں گا، اب میں نہیں آؤں گی۔ انہیں بھروسہ کر کے اس کو پھر سے چھوڑ دیا رحم کھا کر۔ پھر صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے قیدیہ اس جنی قیدیہ کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے پھر واقعہ سنایا کہ وہ آئی تھی اور میں نے پکڑ لیا تھا، لیکن اس نے قسم کھایا اور بہت قسم کھایا کہ میں نہیں آؤں گی، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ وہ جھوٹی ہے، جھوٹ بول رہی تھی، پھر وہ آئے گی۔ تیسری رات پھر وہ آئی تو اس بار انہوں نے پکڑ لیا اسی دعا کو پڑھ کر اور کہا کہ اس بار تو میں تجھے ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا، تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ پھر وہ قسم کھانے لگی اور ریکویسٹ کرنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ نہیں آؤں گی، اگر تم اس مرتبہ، اس نے یہ کہا وعدہ کیا کہ اگر اس مرتبہ تم اگر مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ایسا کلمہ، ایسا وظیفہ بتا دوں گی کہ جس سے تم ہم جیسے شیطان اور جنات سے بچ جاؤ گے۔ اگر تم اس کو پڑھ لیا کرو گے تو تمہارے گھر کے آس پاس شیاطین اور جنات پھٹک بھی نہیں پائیں گے۔
انہیں سیکھنے کے لیے کہ ایک علم حاصل ہو جائے گا، انہوں نے چھوڑ دیا اس وعدے پر، اور اس جنات نے بتایا وہ دعا کیا بتائی، وہ دعا یہ بتائی کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، جو تیسرے پارے میں سب سے پہلے صفحے میں ہے آیت الکرسی، سارے لوگ جانتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ پڑھ لیا کرو، اگر تم یہ پڑھ لو گے اور گھر میں پڑھو گے تو کوئی جنات اور شیطان تمہارے گھر میں نہیں آ سکے گا اور تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائے گا، نہ تمہارے سامان کو نقصان پہنچا پائے گا۔ اس نے چھوڑ دیا، انہوں نے چھوڑ دیا یہ کہہ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگلے دن حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا ہوا، تمہارے جنیاں کہہ دیا کا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اس نے وعدہ پکڑ تو لیا تھا، اور میں لانا ہی والا تھا، لیکن اس نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں اپنے سے بچاؤ کا خود وظیفہ میں بتاؤں گی، تم مجھے چھوڑ دو، تو اس بھروسے پر میں نے چھوڑ دیا۔ اور اس نے یہ بتایا کہ تم جو ہے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو ہم جیسے لوگوں سے تمہاری حفاظت رہے گی، نہیں آ پائیں گے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹی تو تھی، اس لیے جنات تو اکثر شیطان جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اس مرتبہ جو اس نے بتایا ہے تم سے وہ سچ بتایا ہے، اور واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ لے یا گھروں میں پڑھا کرے تو جنات اور شیاطین سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ ایک جنات کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی مہر ہے کہ اس سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آیت الکرسی کا ورد کریں، اس کو پڑھتے رہیں، اپنے گھروں میں بھی پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ سورہ بقرہ کے بارے میں بھی آیا ہے، چونکہ آیت الکرسی سورہ بقرہ کا جز ہے، ایک حصہ ہے، تو سورہ بقرہ کے بارے میں بھی آیا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو جنات اور شیاطین سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو جو لوگ آیت الکرسی پڑھیں گے، اہتمام کریں گے، تو جنات اور شیطان سے اور ان کے جو ہے اثرات سے اور ان کے نقصانات سے حفاظت ہوگی۔ تو اس کو پڑھیں، اور میں یہ کہتا ہوں بعض عاملین کا تجربہ بھی یہ ہے کہ انسان روزانہ جو ہے ہر فرض نماز کے بعد جو ہے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے پاس بہت اثر ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے یہ کسی کو بھی دم کرے گا تو بہت تیز اثر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔